اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ نتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان بابرکت ایام میں جو کہ ماہ رجب سے متعلق بھی ہیں اور خصوصاً یہ ایام جو ولادت باسعادہ امام متقین علی مرتضیٰ اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب سے متاثر ہے. اس کے بعد سب سے پہلے میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں آپ کی مادر گرامی محسنہ رسالت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں. اس کے ساتھ آپ کے والد گرامی مومن آل قریش حضرت ابو طالب اور آپ کے فرزند ارجمند بزرگوار قطب عالم امکان حضرت حجت ارواحنا فدا کی خدمت میں آپ کی ولادت کی تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشی کے موقع پر ان برکتوں کے حصول میں ہماری مدد فرمائے جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لیے جاری کی گئی ہیں. مولا علیہ السلام کے فضائل کثرت سے، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ دشمن ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے ہم عقیدہ ہوں، چاہے وہ آپ کے ہم عقیدہ نہ ہوں، سوائے ناسبیوں کے، ہر گروہ کے اندر کوئی نہ کوئی پڑھے لکھے افراد میں ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کسی نہ کسی انداز میں جنہوں نے گفتگو کی ہوتی ہے، یا ان کی فضائل سے متعلق، یا ان کی کمالات کے متعلق، یا ان کی عدالت سے متعلق، مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں. وہ مولا کہ جن کا نام آتے ہی مومن کے چہرے پہ خوشی اور منافق کے چہرے پر ملال آ جاتا ہے اور باطل سہم جاتا ہے. جب علی کا ذکر آتا ہے تو باطل کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ علی جو میزان حق ہے اور خود حق کے ساتھ ہے، وہ اسد اللہ الغالب جن کے وار سے مرحب و انتر فی النار ہوئے اور خیبر کا دروازہ ٹوٹا اور جن کی ضربت پر شرک کی بنیادیں لرز گئیں. عمر بن عبدود کے سر کو جب دوپارہ کیا تو یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی. وہ باب مدینۃ العلم ہیں کہ جن کے بغیر علم النبی کے شہر میں داخلہ ممکن نہیں اور دین کا راستہ نامکمل ہے. وہ قسیم الجنت والنار ہیں کہ جن کی ولایت نجات کی لکیر ہے اور جن سے روگردانی خسارے کا دوسرا نام. وہ نفس رسول جن کی جان رسول کی جان کا تسلسل ہے اور جن کی اطاعت رسول کی اطاعت کا عنوان ہے. علی نام نہیں، ایک میزان ہے. وہ شخص نہیں، ایک راستہ ہے. وہ تاریخ نہیں، ایک زندہ معیار ہے. یہ مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ایک خراج عقیدت ایسا ہے کہ جو عموماً تمام مولا امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ذہن میں ان صفات سے آشنائی موجود ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ہم تفصیل سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بارے میں عرض کریں گے. آج ہم اپنے اسی موضوع کی طرف کہ جو ہم نے جمعہ کے خطبوں کا عنوان بنایا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان صفات کو اس ماہ رجب کے اختتام سے پہلے تقریباً ایک جمعہ، میرا خیال 2 جمعے رہ گئے، اس میں ہم اس کو اختتام تک پہنچا دیں. ہم کتاب زاد السالک میں مومن کی ان صفات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے سیر و سلوک کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے قدم بڑھائے کہ وہ جلد از جلد خدا کا قرب حاصل کرنے کے اس راستے میں کہ جس میں اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں اس پہ داخل ہو جائے، تو اس کو کچھ صفات کو اپنے اندر شامل کرنا
نے پہلی 10 یا 12 صفات، ملا فیض کاشانی نے پہلی 10 یا 12 صفات ان چیزوں کے بارے میں بتائی جو واجبات اور فرائض پہ مشتمل تھیں۔ یہاں آج ہم 13ویں صفات جو آج بیان کریں گے، یہ صفت اخلاقیات سے متعلق، یہاں کے بعد اب اخلاقیات سے متعلق جو ہے وہ گفتگو شروع ہوگی، یعنی جو اخلاقی رذائل اور اخلاقی فضائل انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں، یا کچھ کام جن کی وجہ سے انسان برے اخلاق کے اندر پڑ جاتا ہے، برے اخلاق کا عادی ہو جاتا ہے، یا اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کچھ گفتگو کریں گے۔ کیونکہ گفتگو کافی طولانی ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بس آپ کو پوائنٹ وائز اور تھوڑی سی اس کے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کر دوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، اور جب انسان کو موقع لگتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس راستے پہ جتنے بھی صفات وہ اپنے اندر پیدا کر سکے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 13ویں صفت جو ملا فیض کاشانی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ترک منہیات جملہ و اگر برسبیل ندرت معصیتی واقع شود زود بے استغفار و توبہ انابت تدارک نمایاں تا محبوب حق باشد۔ فارسی میں بڑی ثقیل فارسی ہے، جو فارسی بھی استعمال کی گئی، پرانے زمانے کی فارسی ہے، اس کو ترجمہ کرنا بھی جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کو میں سلیس اردو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یعنی ترک منہیات الجملہ، منہیات کہتے ہیں نہیں، آپ نے سنا ہے امر بالمعروف نہیں از منکر میں لفظ نہیں سنا ہے، نہیں یعنی برے کاموں سے روکنا، ٹھیک ہے، یا برے کاموں سے روکنا، یہ جیسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں از منکر کے عنوان کے اندر آتا ہے، اسی سے یہ لفظ لیا گیا اور کہتے ہیں کہ ترک منہیات، ہر وہ کام جو برا سمجھا جاتا ہے شریعت کے اندر، ہر وہ کام جو خدا کے نزدیک، رسول کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک برا سمجھا جاتا ہے، ان کو ترک کرنا، یعنی ایک شخص جو سالک اللہ ہے وہ اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو ترک کرتا ہے جو جن سے اللہ اور اللہ کے دین کے اندر جو ہے نہیں فرمائی گئی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بے ندرت، کہتے ہیں کبھی اس سے اس طرح کا کوئی کام انجام پا جائے تو وہ فوراً توبہ اور استغفار کی طرف انابت، یعنی توبہ اور استغفار کی طرف پلٹتا ہے، یعنی وہ اس بارے میں نہیں سوچتا کہ میں نے یہ گناہ انجام دے دیا ہے، اب تو شیطان کا میں جسے کہتے ہیں کہ ساتھی بن گیا ہوں اور شیطان کا غلبہ مجھ پہ ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا، اب تو میری زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بھر گئی ہے، تو اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آپ نے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، احادیث کے اندر، ائمہ کی طرف سے، ان کی سیرت میں اور ان کی احادیث کے اندر یہ بات کثرت سے لکھی ہوگی کہ گناہ گار شخص کو جتنی امید اسلام نے اور دین اسلام نے دلائی ہے، اتنی امید میرا خیال ہے کسی بھی مذہب کے اندر ان کے پیروکار نہیں دلاتے۔ وہ اگر آپ نے آیت آپ کے ذہن میں ہو، جب ہم توبہ کی پچھلی گفتگو میں کہیں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے عنوان کے طور پہ بیان کی تھی، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین سے۔ تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے، صفت مبالغہ ہے، یعنی وہ جو بار بار توبہ کرے۔ بار بار توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، توبہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ٹریک پہ چل رہا ہو، اس سے وہ ڈائیورٹ ہو جائے، اور ڈائیورٹ ہونے کے بعد اس کو خیال آ جائے ایک دم سے کہ میں اپنی راہ سے ہٹ گیا ہوں، تو فوراً وہ پلٹ کر دوبارہ اس ٹریک کے اوپر آنے کی کوشش کرے۔ اس پلٹنے کو عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں، توبہ یا انابہ، ان الفاظ سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ یہ روایات میں ایک جملہ ملتا ہے، ان اللہ یحب کل مفتنین تواب، اور بے شک اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جو آزمائش میں پڑھ کر بھی بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ انسان بعض دفعہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ امید کی ایک کرن کسی ایک حدیث سے، کسی ایک اچھے بندے سے ملنے کی وجہ سے، کسی ایک نصیحت کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت وہ صرف ایک ہی ذات کو اپنا ملجا، اپنا جسے کہتے ہیں پالنہار، اپنا توبہ کو بخشنے والا پاتا ہے، وہ ہے خداوند کریم کی ذات۔ اگر وہ اس وقت بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے فراہم کرتا ہے کہ وہ اس معصیت کی زندگی سے نکل کے دوبارہ سیدھے راستے کی طرف آ سکے۔ اس کے بعد 14ویں چیز جو وہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگیوں میں خصوصاً ان ممالک کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں یہ بہت زیادہ پیش آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 14 ترک شبہات کے موجبات وقود اور محرمات است، کہتے ہیں کہ ترک شبہات یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو شبہناک ہوتی ہیں، حدیث اور روایات کے اندر اس کا ڈائریکٹ حکم نہیں آیا ہوتا، اور ہمارے سامنے ایک سوال ہوتا ہے، یعنی علماء اس سوال کو اٹھاتے ہیں لیکن جواب تک ابھی نہیں پہنچ پاتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، ان کی حرمت حلیت کے بارے میں، کچھ چیزیں معاملات میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کھانے پینے کے معاملے میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں سے تعلقات اور میل جول کے بارے میں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں ہمارے سامنے یہ شبہ ہمارے بچوں کے دماغ میں پیدا اگر وہ سوچتے ہوں تو ہوتا ہوگا
کہ یہ جو چیزیں یا یہ جو لوگ ہم سے ملاقات کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھانے پینے کے احکام کیا ہیں۔ بعض بچوں کو پتہ ہوتا ہے، بعض بچے شبہ کا شکار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر شبہ کا شکار ہے اور علم ابھی اس حد تک نہیں پہنچا ہے یا معلومات اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ اس کے بارے میں حکم معلوم ہو، تو ایسی چیز جو شبہ کا باعث ہو، جب تک اس کے بارے میں تسلی نہ ہو جائے کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس وقت تک اس چیز کی طرف نہ جایا جائے۔ مثال کے طور پہ معاملات کے بارے میں آپ کو مثال دوں، آج کل جسے کہتے ہیں نا کہ جدید دور کے اندر معاملات کی نوعیت، ایک دوسرے سے تجارت کی نوعیت، ایک دوسرے سے لین دین کی نوعیت، خرید و فروش کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ پہلے زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا، لوگ بعض دفعہ اپنا گندم دے کر کسی سے چاول خرید لیتے تھے، کھجور دے کر کسی سے مثال کے طور پہ اناج خرید لیتے تھے۔ بارٹر سسٹم جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، مختلف چیزوں کو اشیاء خرد و نوش کو ایک چیز کے بدلے خریدا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کرنسی یا سکے رائج ہوئے، سکوں کے بدلے مال آپ دیتے تھے، اس کے بدلے میں آپ اپنا وہ لے لیتے، یا کاروبار میں پیسے آپ لگاتے تھے، جیسے مضاربہ اور مضارعہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور اسلام نے اس کو حکم بیان کیا تھا۔ لیکن آج کل کچھ چیزیں ایسی نئی آ گئی ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک خود جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی واضح طور پہ کچھ واضح بیان نہیں کرتے، اور جو علماء ہیں وہ بھی اس کے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے ڈیجیٹل کرنسی، ٹھیک ہے، جیسے بٹ کوائن یا اس طرح کی جو مختلف کوائن ہیں، سارے کوائنس کی بات نہیں کر رہا، جو بڑے بڑے مشہور کوائنس ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے استفسارات علماء کرام سے کیے گئے، اگر ہمیں ان کے بارے میں حکم نہیں معلوم اور علماء کرام کا بھی جواب اس بارے میں نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ شبہ ذہن میں ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو زیادہ خدا کا مسافر کہتا ہے، زیادہ سالک ہے، تو اس کے لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا، سب کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو شبہ ناک ہوں ان کو وہ انجام نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ یا کھانے کے معاملے میں، جیلیٹن کے معاملے میں جو ہے وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جیلیٹن جو ہے وہ کھانا حلال ہے حرام ہے، تو وہ اس کے بارے میں علماء نے، خیر اب تو علمی ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کے پاس وہ ریسرچز پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف فتوے دے دی ہیں، مختلف قسم کی اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ تو ایسی چیز جو شبہ ناک ہو، تو اس وقت تک جب تک کہ اس کے بارے میں شبہ دور نہ جائے، اس کے استعمال سے جو ہے پرہیز ضروری ہے۔ اس کے بعد 15ویں چیز وہ فرماتے ہیں در مالا یعنی خوض نہ کردن کے موجب قسمت و خسران است۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز اور بیان کر دوں کہ جو شبہناک چیز ہوتی ہے، اگر انسان کسی شبہناک چیز کو اختیار کر لے تو کہتے ہیں کہ وہ ادب کے خلاف کام کرتا ہے، اور جب ادب کے خلاف کام کرتا ہے تو کسی سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب کسی سنت کو وہ ترک کرتا ہے، سنت سے محروم ہوتا ہے، تو سنت سے محروم یا سنت کو ترک کرنا کسی فریضے کو ترک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استحبابی ہوتی ہیں، مستحب ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ ترک کریں تو ہم بعض دفعہ فرائض سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 15ویں چیز وہ فرماتے ہیں در مالا یعنی خوض نہ کردن کے موجب قسمت و خسران است۔ کہتے ہیں کہ ایسی چیز میں اپنا وقت ضائع کرنا، مالا یعنی ایسا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، اردو زبان میں بھی جو اردو ادبیات سے واقف ہو یہ جملہ انہوں نے سنا ہوگا، لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، لا یعنی فضول کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، کیا گپے لگا رہے ہیں کہ بس کسی بھی ایک چیز کے بارے میں شروع ہوگا، اگر یہ مثال کے طور پہ کوئی چیز پڑھی ہے تو اس کے بارے میں شروع ہوگا، یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہ سننے والے کو نہ بولنے والے کو، بس صرف باتوں کو دہرانے کے لیے، وقت کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ جاری رکھنا، اسے کہتے ہیں کہ گفتگو مالا یعنی ایسی گفتگو جس کا کوئی سر انجام نہ ہو، جس سے کسی کو نہ سننے والے کو، نہ بولنے والے کو، نہ بعد میں آنے والوں کو کوئی فائدہ ہو، تو ایسی گفتگو سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان ایسی گفتگو کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ موجب قسمت و خسران است۔ کہتے ہیں کہ موجب قسمت کہتے ہیں دل کی سختی، کہتے ہیں انسان کی دل کی سختی کا باعث ہے اور باعث نقصان ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کو وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من طلب ما لا یعنی ہے فاتاہ ما یعنی ہے، کہ جو ایسی چیزیں کہ جو کسی معنی کو اپنے اندر نہیں رکھتی، یعنی جو بے معنی ہوتی ہیں، ایسی چیزوں میں پڑتا ہے، ایسی گفتگو کے اندر پڑتا ہے کہ جو بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے، اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز جو ما یعنی ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب ہو۔ کہتے ہیں لا معنی باتیں کرنے سے آپ سے مفید باتوں کا جو وقت ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب ساری رات بیٹھ کے فضول کی گپیں مارے گا، سارے دن بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھے گا جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے انسان کا وہ وقت جو
کچھ فرائض کے انجام دینے کے لیے اس کو چاہیے تھا یا کچھ مستحبات کو انجام دینے کے لیے اس کو چاہیے تھا وہ وقت اس سے ترک ہو جائے گا. یعنی جب انسان فضول میں پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی واجب اس سے ترک ہوتا ہے. رات کو دیر تک جاگیں گے تو صبح کی نماز قضا ہوگی. مختلف اسی طرح کی مثالیں دی ہیں. ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر ضروری غفلت صادر شود بعد از تنبیہ تدارک نمایت و استغفار و انابت. یہ تیسری اور چوتھی دفعہ انہوں نے یہ لائن فرمائی ہے. جب بھی انسان سے ایسی کوئی بات ہو جائے کہ فضول یاد میں اپنا ٹائم ضائع کر دے تو کوشش کرے کہ اس کا جبران کرے. جبران کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم کام کی باتوں میں، ایسی باتیں کہ جو اس کے معاش کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہوں، ان باتوں میں اپنا وقت جو ہے وہ لگائے. کسی خاص کتاب کے مطالعے میں، کسی دینی علوم کی جستجو میں، کسی خاص علمی مسئلے کی جستجو میں اپنے وقت کو لگائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بارے میں ایک آیت کا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو انہوں نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. یہ آیت کوئی تفصیل سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 اور 201 کہتے ہیں کہ جو لوگ صاحبان تقوی ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال انہیں چھونا بھی چاہتا ہے تو وہ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں. اور مشرکین کے برادران شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور اس میں کوئی وہ کوتاہی نہیں کرتے. یعنی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور شیاطین کے بھائی جو ہیں، یعنی شیاطین کے بھائی کیسے کہا ہے، ابلیس کے بھائی انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ابلیس کے کاموں میں اس دنیا کے اندر اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. انسان کے اندر شیاطین کے جو ہے وہ چیلے یا کہنے شیاطین کے ساتھی یا شیطان کے دوست موجود ہیں. اسی لیے کہا کہ شیاطین جنوں انس، یعنی جنوں انسانوں دونوں میں شیاطین پائے جاتے ہیں. وہ وہی مراد ہے کہ وہ شیطان کے بھائی جو شیطان کے کاموں کو شیطان سے بہتر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ شیطان بھی ان کے کاموں کو دیکھ کر شرمایا جایا کرتا تھا. آج بھی ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی سوچتا ہے یار یہ تو آئیڈیا میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کی صف میں جو ہے ہمارا شمار نہ ہو. اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے، ایسی کوئی نئی انوینشن ہم گناہ کے معاملے میں کر لیں تو کوشش کریں کہ آگے ایک تو منتقل نہ کریں، اور اگر آگے منتقل کر دیا تو اس کا جبران کرنے کی، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس میں بیان کی تھیں. انشاءاللہ کیونکہ ہماری مناسبت جو ہے مولانا امیر مومنین علیہ السلام کی ولادت کے ایام سے متعلق ہے، تو ایک حدیث مولانا امیر مومنین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کروں گا اور پھر اگلے انشاءاللہ خطبے میں مولانا امیر مومنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے بعد بھیجیں محمد علیہ محمد. مولانا امیر مومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یجد عبد طعم الایمان، کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ایمان کو اپنے نفس اور اپنے روح اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ذہن کا حصہ بنا سکیں. مولا اسی بارے میں فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان، کوئی بندہ ایمان کی حقیقی مٹھاس کو پا نہیں سکتا حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جب تک وہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی. یعنی ایک چیز آپ نے زندگی میں نوٹ کی ہوگی کہ آج کل کے زمانے میں ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے کوئی پتھر آگے گرتا ہے جو ہمارے بجائے ہمارے کنارے کھڑے ہوئے کسی پتھر پہ یا کسی انسان پہ یا کسی چیز پہ گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے، بڑا چانس ہمارا اچھا تھا، ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم اس سے بچ گئے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آندھی اور طوفان آئی ہوتی ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ ایک ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں اور کوئی گاڑی ایسے آپ کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کی دیر ہو جائے تو وہ یا تو آپ سے ٹکرا جاتی ہے یا آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ گڈھے میں گر جاتی. تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت رکھی، بڑا اچھا چانس لگ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. تو مولا علی اس چیز کو بیان فرمانا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر چانس نہیں ہوتی. یعنی چانس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی چانس واقع نہیں ہوتا. ہر چیز نپی تلی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ مصیبت ہو. لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا، خیر ہمارے تو لاٹری حرام ہے لیکن کسی کا لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا تو کہتے ہیں میرا چانس بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، وہ اس کو مزید بدبختی کے اندر ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے لاٹری کا ٹکٹ نکلا ہے کہ تم جو ہے بدبختی کے اندر جاؤ، حرام مال تمہارے جسم میں بھی جائے، تمہاری اولاد کی غذا میں بھی جائے تاکہ وہ بھی بدبخت ہو تم بھی بدبخت ہو. تو وہ ایک الگ ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں چانس نامی کوئی چیز نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ یقین نہ کرے، یعنی انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی. اگر اس کے بھائی یا اس کے بہن یا اس کے ماں باپ میں سے کسی کی موت آئی ہے، یا اگر کسی کو کینسر سے نجات ملی ہے، یا بالکل کوما میں جانے کے بعد بالکل ڈاکٹر کے جواب دینے کے بعد وہ زندہ ہو گیا، تو یہ کوئی چانس نہیں ہے. یعنی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ خداوند کریم کی مرضی یہ تھی، اس کی زندگی کا وقت آ چکا تھا، یہ 12 سال کا تھا، 50 سال کا تھا، 40 سال کا تھا یا 100 سال کا تھا، یہ چلا گیا، یہ اللہ کی مرضی میں اس کا ٹائم جانے کا یہی لکھا تھا.
اور اگر کوئی مثال کے طور پہ 80 سال کا بھی ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا 3 مہینے سے وینٹیلیٹر پہ اور ایک دم نکل کے آ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو اس کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کیا اس نے قسمت پائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم ایک رکھا ہے، وہ اس کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا جس میں اس کو ان تمام مراحل سے گزرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو بھی چیز پہنچنی تھی وہ اسے پہنچے گی، ٹلنے والی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ مَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِمُصِيبَةٍ، اور جو چیز اس سے رہ گئی وہ اسے ملنے والی نہ تھی. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دکان پہ بلیک فرائیڈے کی سیل میں جائیں اور جاتے جاتے لائن میں آپ کا نمبر چوتھا اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ کھڑا ہو اس کی جب باری آئے تو اس کے بعد وہ چیز ہی ختم ہو جائے، آپ کہتے ہیں وہ مس ہو گئی. اگر 1 منٹ پہلے آ جاتا اور میں تیسرے نمبر پہ ہوتا تو یہ چیز مجھے مل جاتی. یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے، اگر تھوڑا سا یہ کام کر لیتے 1 منٹ کا اگر ہم فرق اپنی زندگی میں یا ٹائم میں لے آتے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہمیں لے آتی. 1 منٹ ہم نے وہ کھولا اور دیکھا کہ وہ کاش یہ گھر پہلے 2 منٹ پہلے ہمیں مل جاتا، ابھی 5 منٹ پہلے جو ہے یہ گھر کسی اور نے خریدے بڑے سستے داموں میں لگا. تو مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، دنیا میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری قسمت کا تھا ہی نہیں، یعنی جو چیز تم سے ٹل جاتی ہے، جو چیز تم سے رہ جاتی ہے وہ تمہیں ملنی ہی نہ تھی. اس لیے اس پہ یہ غم کرنا کہ ہماری اس میں کوئی غلطی ہے یا ہماری کوئی کوتاہی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کوتاہی ہو، لیکن وہ تھی ہی نہیں تمہاری قسمت میں. وہ حالات اور زمانے کو اس طرح سے تمہارے ساتھ کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہی واقع ہونا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہم کہتے ہیں نا کہ حادثہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہاڑی راستوں پہ سفر کر چکے ہوں، یہاں پہ جو پہاڑوں پہ راستے بنے ہوتے ہیں تو جو بینڈ ہوتے ہیں، ڈیڈ اینڈ یا یوں کہ ڈیڈ بینڈ ہوتے ہیں بالکل، تو ان کے کناروں پر ایک شیشہ سا لگایا ہوتا ہے، کانویکس مرر لگایا ہوتا ہے کہ ادھر سے آنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ادھر سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکیں، جیسے وی بنا ہوتا ہے، اور ادھر سے آنے والی ادھر سے آنے والی گاڑی کو دیکھ سکیں. اتفاق سے اگر وہاں پہ کوئی شیشہ لگا نہ ہو اور دونوں جا رہے ہو اسی امید پہ کہ اس وقت تو مثلاً سال کا آخر ہے یا کووڈ کا زمانہ ہے تو کوئی نہیں ہوگا، اور تیزی سے وہ گاڑی موڑے اور سامنے سے ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہو اور یہ ٹکرا جائے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ اس کے لیے حادثہ ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو مثال کے طور پر اس پہاڑ پہ کھڑا ہے اور دونوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے، اس کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی ٹکر ہونے والی ہے. تو بعض دفعہ جو علماء ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو عرفاء ہوتے ہیں، وہ انسان کی زندگی میں آنے والے حوادث کے بارے میں روحانی طور پہ، کیونکہ ان کے تجربات اتنے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس عادت یا اس ماحول میں رہا تو آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کی وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی، وہ خدا سے دوری کا یا خدا سے قرب کا باعث ہوگی. اس لیے وہ بعض دفعہ کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے یا ان چیزوں کو اپنایا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ ان جو انجام جو اس کے ساتھ ہونا ہے اس سے وہ بچ سکے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَنَّ الزَّارَ النَّافِعُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ کہ نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا صرف خداوند کریم کی ذات اقدس ہے. یعنی کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ فلاں جن نے تو فلاں جو ہے وہ تعویذ نے یا فلاں جو ہے وہ پھونکے پڑنے والی نے اور فلاں جو ہے وہ پھونک پھونک کر گٹھائیں لگانے والی نے. قرآن مجید میں تمام باتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں چیزیں بتا دی کہ انسان جو ہے وہ سورہ معوذتین یعنی جو 2 قول ہیں ان کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حسنین علیہ السلام کے سر پہ وہ ہاتھ رکھتے تھے اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے اور معوذتین پڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے. یہ طریقہ تھا حفاظت کا، اور یہی طریقہ خداوند کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، انہوں نے اور ائمہ نے ہمیں یہی طریقہ بتایا، وہی طریقہ ہمارے لیے ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ نفع دینے والا اور نہ نقصان پہنچانے والا خداوند کریم کے علاوہ کوئی نہیں. خداوند کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد تک ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو معاملات ہم سے رہ گئے اور جن میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ان کوتاہیوں کا جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. جو مسلمان دنیا جہان میں ظلم کا شکار ہیں ان ظلموں سے ان کو نجات عطا فرما. امام کی عبادت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين
والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات الجماعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں خصوصاً آج رات کو شب ولادت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، اس شب کی بابرکت سے ہم تمام مومنین مومنات کی جو مشکلات ہیں ان میں اپنی برکتوں کا حلول فرما. دو مناسبتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک تو ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک رجب کے مہینے میں جو ایام بیز ہیں. ایام بیز ہر مہینے کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہیں ان کو ایام بیز کہتے ہیں. یعنی وسط کی جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں ایک مہینے کے درمیان کی، ان ایام کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز کے اندر ایک جو عمل جو کہ آپ کے مفاتی کے اندر بھی اور مختلف مصباح المجتہد کے اندر سید طاؤس نے اس کو نقل کیا اور مختلف علماء نے اس کو دعاؤں کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے اور امام تک اس کی سند پہنچائی ہے کہ ایک عمل ہے جسے آپ عمل داؤد کہتے ہیں. اس عمل کو انجام دینے کے بارے میں بہت تاکید ملتی ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مشکل ہو، انسان کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، یا انسان کسی ایسی مشکل میں ہو جو نہ کسی سے کہہ سکتا ہو نہ ہو اس کے بارے میں کوئی بس چل رہا ہو، تو اس عمل کو انجام دیں. اصل میں عمل کیا ہے؟ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف طریقے سے اپنی بندگی کا اظہار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 دن انسان روزہ رکھے، 13، 14، 15 اور 15 تاریخ کو جو ہے وہ دوپہر کو ظہر سے پہلے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد ظہر اثر کی نماز کے درمیان یا ظہر اثر کی نماز کے بعد بعض لوگ ظہرین ملا کے پڑھتے ہیں، تو اصل تو ظہر اور اثر کے درمیان اس کو بیان کیا گیا. وہ ایک نماز ہے، اس کو پڑھے اور پھر اس کے بعد کچھ سوروں کی جس میں جو ہے وہ سورہ میرے خیال 100 دفعہ سورہ حمد ہے، 100 دفعہ سورہ توحید ہے. اس طرح اس کا طریقہ آپ محمد الجلال کے نام دیکھ سکتے ہیں، تفصیل ابھی میرے ذہن میں پوری کی پوری نہیں ہے. اور ان 3 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ عمل انجام دے اور پھر کچھ سوروں کی تلاوت ہے جو کہ وہ اس میں انجام دے کر اللہ تعالیٰ سے ان تمام چیزوں، ان تمام سوروں، ان تمام اعمال و مناجات کا واسطہ دے کر اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دعا کرے. یہ اصل میں آیا کہاں سے؟ اس کی ایک تاریخ ہے. امام صادق علیہ السلام کی رضائی امام صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ جو تھی، جو ان کی ابراہیم حسن مصنع کی جو ہے وہ بیٹی تھی یا ان کی پوتی تھی. تو ان کا بیٹا تھا ابراہیم، ان کا بیٹا تھا داؤد. یہ عباسی خلافت کے دوران اس کو قید کر لیا گیا، اور جب قید کر لیا گیا تو ہر ممکن کوشش کر لی، ہر طریقے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو چھڑانے کی جو کوشش کی گئی وہ ممکن نہ ہوئی. اس زمانے میں وہ جس کو پکڑتا تھا خصوصاً شیعوں کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کو قتل کر دیتا تھا. تو ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام مریض ہوئے، ان کو کوئی بخار ہوا، تو آپ کی والدہ جن سے آپ بہت محبت بھی کرتے تھے، رضائی والدہ تھی، ٹھیک ہے، رضائی ان کی ماں تھی، تو ان کے پاس ملنے کے لیے آئیں تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے. تو امام صادق علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ داؤد کی کیا خبر ہے، داؤد کی کیا خبریں ہیں، یعنی داؤد کے بارے میں کوئی نئی اطلاع آئی، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں داؤد، انہوں نے بڑے افسردگی سے کہا کہ داؤد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اس کو خلیفہ نے جو ہے وہ قید کر لیا تھا اور بغداد میں کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں. تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے یہ عمل، جسے یہ عمل اس وقت تو داؤد کے نام سے مشہور نہیں تھا، یہ دعائیں اور یہ نماز اور ایک دعا تعلیم فرمائی اور اس دعا کے پڑھنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ اس دعا کو انجام دیں، 3 دن روزے رکھیں اور یہ عام کام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور اس کے تقدیر میں ہوا تو وہ اللہ کی مرضی سے واپس آ جائے گا. اس کے بعد داؤد نے یہ کام کیا تو کچھ جو ہی نہ گزرے تھے تو وہ جو داؤد تھے وہ پلٹ کے واپس آ گئے. یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس عمل کو عمل داؤد کے نام سے ہی علماء نے نقل کر دیا. یہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ 3 دن 13، 14، 15 کو روزے رکھ سکے تو کوشش کریں کہ 15 تاریخ کے دن یہ عمل مختصر انجام دیں. 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو تھوڑی دفعہ پڑھ لیں. ساری سورہ، اس میں کئی سورہ بیان کی ہیں، ساری سورہ نہیں پڑھ سکتے تو ان میں سے کچھ سوروں کی تلاوت کر کے، اور امام صادق نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے جو داؤد کی دعا ہے اس دعا کو جو ہے وہ تلاوت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات جو ہے طلب کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی برکت سے جو مشکلات ہوں گی ان کو آسان فرمائے گا.
پہلی مناسبت کے بعد دوسری مناسبت جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. ہم جسے کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری گفتگو جو ہے وہ سننے کو ہمیں ملتی ہیں، ان کی فضائل سے متعلق، ان کی جنگوں سے متعلق، ان کی بہادری سے متعلق. لیکن ایک چیز آپ کو بیان کروں گا کہ جو عیسائی یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے جملات کہے کہ جو تاریخ کا حصہ بن گئے. ایک بہت مشہور عیسائی مصنف ہے جو جس کی کتابوں کو بیسٹ سیلر بکس کا جو درجہ بھی ملا، جارج جردہ، شام کا رہنے والا ہے جارج جردہ. یہ اس نے کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب کو عنوان ہی رکھا الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، یعنی امام علی کون تھے؟ انسانی عدالت کی آواز. اس میں اس نے ایک جملہ لکھا اور یہ جملہ یعنی میرا خیال ہے کہ ہر محب علی جو ہے اس کو یہ جملہ معلوم ہونا چاہیے. کیا جملہ لکھتا ہے جارج جردہ؟ مسیح ہے، کہتا ہے کہ اے علی، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے جو تیرے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، لیکن میں پھر بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. آگے وہ کہتا ہے کہ اے زمانے کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے زمانے، تیرا کیا بگڑتا اگر تو اپنی پوری توانائی کو بروئے کار لاتا اور ہر عصر و زمانے میں علی جیسا وہ عظیم الشان انسان عالم بشریت کو عطا کرتا جو علی کے جیسی عقل، علی جیسا دل، علی کے جیسی زبان اور علی کی جیسی شمشیر رکھنے والا ہوتا. یہ ہم سے واقعاً یعنی یہ کہہ کہ کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کے کمالات کو، مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. شہید بطاری بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کتاب ہے ان کی جاذبہ اور دافع علی، یعنی جاذبہ کہتے ہیں جذب کرنے کی قوت، میگنیٹک قوت جیسے کہتے ہیں جو کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکشن، اور دافع یعنی کسی کو ریپیل کرنے والی قوت. کہتے ہیں کہ علی کی ذات میں جاذبہ اور دافع دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی جو ان سے مجذوب تھے، جو ان کی طرف جذب تھے، وہ انہوں نے اپنی ذات جانے جو ہے وہ علی کی راہ میں قربان کر دی، علی کے راستے میں قربان کر دی. میسم تمار کی مثال دیکھ لیں آپ، سلیمان کی مثال دیکھ لیں. یعنی یہ بچے ہوئے تھے جن کو علی کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، اور جو دشمن تھے وہ معرفت رکھتے تھے علی کی، حتیٰ کہ دشمن ہونے کے باوجود جب ابن ملجم نے مولا کے سر پہ ضربت لگائی اور جب اس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا آپ اس گناہ گار بندے کو جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، آپ اس کو کیا جہنم سے کھینچ کے لانے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دشمن تھے تو ٹاپ کے دشمن تھے، یعنی ان سے بالکل دفعہ. انسانی شخصیت ایسی ہے کہ جو بھی انسان اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے اندر جاذبہ اور دافعہ دونوں پائے جاتے ہیں، جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں تھے. اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ نہ اس کی کسی سے دشمنی ہو، نہ اس کی کسی سے دوستی ہو، معاشرے کے اندر وہ بالکل جسے کہتے ہیں نیوٹرل، اس کی مثال شہید بطاری کہتے ہیں وہ ایک پتھر کی مانند ہے جو کسی جگہ پڑا ہوا ہے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پھر اس کی مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم جو کہ علی کی پیروی کا دم بھرتی ہے، نہ وہ خود علی کی شخصیت سے آشنا ہے اور نہ وہ دوسروں کو علی سے آشنا کرا سکی. آپ فرماتے ہیں ہم شیعوں کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم جس شخصیت کی پیروی پر افتخار کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے دوسروں سے زیادہ ظلم یا لاعقل کوتاہی کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری کوتاہی بھی ایک ظلم ہے. ہم نے علی کی معرفت اور پہچان یا نہیں کرنا چاہیے یا ہم پہچان نہیں کر سکے، خود بھی ہم نہیں پہچان سکے. ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم ان احادیث اور نصوص کو دہراتے ہیں جو پیغمبر نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور ان لوگوں کو سب و شتم کرتے ہیں جو ان کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. ہم نے علی کی حقیقی شخصیت یا حقوقی شخصیت دونوں کو پہچاننے کے بارے میں کوشش ہی نہیں کی، یعنی ہم اس بارے میں کوتاہی کا شکار ہے. ہم نے صرف وہ روایات کچھ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا وہ کہ جو ان کے دشمنوں کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی آپ اگر اپنی زندگی میں نوٹ کریں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، تو ہم کچھ واقعات جو کچھ جنگوں کے ہیں، کچھ واقعات جو زاوت ذوالشیرہ سے متعلق ہیں، کچھ واقعات جو غدیر سے متعلق ہیں، کچھ واقعات جو امام علی علیہ السلام کی حکومت سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. میں آپ سے ابھی ایک چیز بیان کروں گا اور آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا، آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ یہ جملہ مولا علیہ السلام کا یعنی کس زمانے کا جو ہے وہ جملہ ہے. یعنی وہ میرا ابھی ٹائم میں بہت کمی ہے، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو پوچھوں. کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنا تعارف خود کرایا، نہج البلاغہ میں اپنا تعارف خود کرایا. میں خطبہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ اپنے ذہنوں میں لے کے آئیے گا کہ یہ کون سا خطبہ ہے، یعنی بہت ہی مشہور خطبہ ہے.
مولا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی مقام اور تربیت اور اپنے اخلاقی باب ملاپ کے بارے میں مولا علیہ السلام اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. بہت طولانی خطبہ ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں میں بچہ ہی تھا, رسول نے مجھے گود لے لیا, اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے, بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے. دیکھیں مختلف لوگوں کی زبان سے تو آپ نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا, خود مولا علی اپنے زبان سے اپنے بارے میں رسول سے تعلق کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ترجمہ کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں, یعنی اس ٹکڑے کو بیان کر رہا ہوں, وہ خطبے کے درمیان میں مولا نے بیان کیا. کہتے ہیں اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے, بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے اور اپنی خوشبو مجھے سکھاتے تھے. پہلے آپ کسی چیز کو چباتے تھے, پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے. انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا, نہ میری کسی کام میں لفظش اور کمزوری دیکھی. یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو مولا کی بات نہیں مانے. اپنی خلافت کے دور میں مولا یہ بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا, جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر جو ہے وہ رہنمائی کرتا تھا. اور میں ان کے پیچھے, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, یہ جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور میں ان کے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. یہ جملہ سنا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے یہ خطبہ کون سا ہے؟ اس جملے کے بارے میں کسی کے ذہن میں آ رہا ہے یہ خطبہ کون سا ہے؟ یہ جملہ یہ بیان کر رہا ہوں. ہم مولا علی کے چاہنے والے نا, اپنے آپ کو کہتے ہیں مولا علی کے بہت ماننے والے. سوچیے گا یہ جملہ کون سا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں, اور ہر سال وہ کوہ ہرا میں کچھ عرصے قیام فرماتے اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا, البتہ تیسرا ان میں تھا. پھر فرماتے ہیں میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی, جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. اے علی جو میں سنتا ہوں, مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم نے یہ بات فرمائی تھی, اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو, اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو. فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر اور جانشین ہو, اور یقیناً بھلائی کے راہ پر ہو. کسی کے ذہن میں آیا خطبہ کون سا ہے؟ بہت مشہور خطبے کون سے مولا علی علیہ السلام کے؟ ہاں شخصیہ ہے. اور کون سا ہے طولانی ترین خطبہ کون سا نہج البلاغہ کا سب سے بڑا خطبہ؟ خطبہ قاسیہ. ٹھیک ہے نا, خطبہ قاسیہ کے نام سے یہ خطبہ مشہور ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا, یا یوں کہہ لیں کہ نہج البلاغہ میں جو خطبات نقل کیے ہیں, سب سے طویل خطبہ جو شیخ رضی نے نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ قاسیہ ہے, جس میں بہت سارے امر و نہی اور مختلف چیزوں کے بارے میں فرمایا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بات نہیں مان رہے تو اس کے بیچ میں یہ جملہ بیان فرمایا. تو مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ باتیں تو بہت ساری ہیں بیان کرنے کی, لیکن ہم صرف کچھ باتوں کے علاوہ آگے بیان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور جب کوئی بیان کرنا چاہتا بھی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ نہ ہم نے پہلے کبھی یہ باتیں سنی اور نہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, کہ اس بابرکت مہینے میں خصوصاً کل کا جو دن آنے والا ہے, ہمیں بھی اور ہمارے علماء کو بھی اور ہمارے ذاکرین کو بھی ان باتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو باتیں ہماری عملی زندگی میں جو ہیں وہ قابل یعنی اپلائی کرنے کے قابل ہوں اور ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں. یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ اگر ان کی باتیں ہمیں پتہ چل جائیں اور ہم اس راستے پہ چلنے لگیں تو ہم سے زیادہ کامیاب انسان دنیا میں کوئی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان علوم کو جو مولا علی علیہ السلام کی ذات سے متعلق, جو ان کی ذات سے نکلنے والے علوم ہیں, ان کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو لواحقین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی, ہمیں اپنے قرآن کی, ہمیں اپنے رسول کی, ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی, خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحیح اور درست ہدایت جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب مجھ سے درخواست ہے کہ بعض دفعہ اعلان جو ہے نا وہ میں کرنا بھول جاتا ہوں یا نہیں ہوتا, تو اعلان نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہو رہی. جس دن اعلان ہو کہ نماز نہیں ہو رہی اس دن شاید میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گیا ہوں تو نماز نہیں ہوگی, ادروائز اگر اعلان نہ بھی ہو
چاہے وہ نماز ہو مغربین کی، چاہے وہ تفسیر کا درس ہو، وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہوگا جب تک کہ اطلاع نہ آ جائے کوئی مولانا فوت کر گئے یا انتقال کر گئے یہاں سے کہیں اور.